تمہیں بتایا تھا پیڑ پودوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے اور اب درختوں کے خشک پتوں سے باس آتی ہے، تم سناؤ۔ واہ، میں کیا سناؤں کہ میرے جیسی صدا کی بنجر زمین پر بھی واہ۔ تمہارے جیسوں کے بول پڑنے سے گھاس آتی ہے، تم سناؤ۔ اچھا، آپ نے دبئی میں بھی مشاعرے پڑھے ہیں، تو یہ جو دبئی کا سفر ہے یہاں سے آپ کو مطلب کون لوگ جو ہے وہ یہاں سے لے جاتے ہیں اور کتنا ایک جو ہے وہ پے کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ آپ بہت سے لوگوں کے پسندیدہ شاعر ہوں گے، آپ کا بھی کوئی پسندیدہ شاعر ہے؟ بہت سارے۔ کوئی ایک جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ فرسٹ لیول پہ؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا میں چاہوں بھی تو نہیں ہوگا۔ ہر شاعر کا دیکھیں، ہر سے مراد ہر اچھے شاعر کے پاس نا 8-10%، 20% ایسا کلام آؤٹ آف دی باکس ہوتا ہے نا، وہ لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ ایک دوسرے شاعر کو لگ رہا، وہ کہے گا نہیں، کمرے میں کہے گا، کیمرے میں نہیں کہتے اکثر، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ 8-10% یا کوئی 2-4 غزلیں یا 2 شعر ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوئے ہیں۔ شاعر کو لگتا ہے کہ یہ اس کا تو کام ہوتا ہے نا شاعر کا، وہ لگتا ہے یہ کیسے ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے دبئی میں بھی مشاعرے پڑھے ہیں، تو یہ جو دبئی کا سفر ہے یہاں سے آپ کو مطلب کون لوگ جو ہے وہ یہاں سے لے جاتے ہیں اور کتنا ایک جو ہے وہ پے کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں جی، جو عالمی مشاعرہ ہوتا ہے نا جی، اس میں یعنی آپ کا جانا جو ہے وہ ایک ریمارکیبل وہ ہوتا ہے آپ کے لیے، بالکل، کسی مطلب کے لیے پراؤڈ ہے وہ تو ایک۔ پراؤڈ تو خیر ہر اچھے عام بندہ شاعر تو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ نہیں جا سکتا نا۔ نہیں، پلیٹ فارم میٹر نہیں کرتا، بس ایک ریمارکیبل سفر ہوتا ہے۔ شاعر کے لیے پراؤڈ مومنٹ وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس اچھی غزل ہوتی ہے یا اچھا شعر ہوتا ہے، تو بالکل پلیٹ فارم میٹر نہیں کرتے۔ یہی جو ابھی غزلیں وائرل ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں نظمیں، یہ آج کی نہیں ہے، پتہ نہیں کب کی ہیں۔ یہ مصیبتیں سربراہ نہ ہوگی 2018 کی غزل ہے۔ کتنے سال سے لکھ رہے ہیں آپ؟ لکھتے ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے جی کو، یعنی جب سے شروع کیا ہے وہاں سے اگر لگائیں تو 15-16 سال ہو گئے ہیں 15-16 سال، جی۔ اور پراپر لیکن لکھنا تو ظاہر ہے بعد میں سیکھنے کے عمل کے بعد لکھنا، اس کو کم ٹائم ہوا ہے، وہ بھی کم سے مراد 8-10 سال ہیں، لیکن جب آپ ایک کسی چیز جو نقطہ آغاز ہے وہ تو 15-16 سال ہو گئے۔ تو اس مشاعرے کی آپ بات کر رہے تھے دبئی والے کی، اس میں یہ ہے کہ وہ جس آرگنائزر نے مجھے بلایا نا، اس کا نام ہے طارق فیضی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بھائی وہ کسی کو جو ہے نا سفارش پہ تو مشاعرہ پڑھاتا نہیں ہے، اور بات بھی حقیقت ہے۔ سفارش پہ بھی ہوتے ہیں نہیں، ہاں ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک شاعر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ یہ 3 آ رہے ہیں، ان کے نام لکھ لو، نہیں اگر تو وہ وہ لکھنے پھر پڑتے۔ وہ کیسے کہتے ہیں کہ جو سفارش پہ آ رہا ہے اس کو شاعر کہہ دیں؟ نہیں، وہ ردیف قافیہ تو ہوتا ہے نا، وزن میں بھی اچھا، ہوتا ہے، تو اب اس کو آپ مستری پلمبر ٹھیک ہے، تو نہیں کہیں گے نا، ٹھیک ہوگا تو شاعر غزل لے کے پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ کوالٹی ہے ان طارق فیضی صاحب میں کہ وہ اس طرح، اور پھر وہ ڈھونڈ کے ان کو خود کو شعر پسند، یہ سب جانتے ہیں، میں کوئی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بغیر وجہ کے کسی کی، بالکل۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کے آگے کوئی شعر آتا ہے، وہ شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کو سرچ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، اور جب انہوں نے مجھے بلایا تھا تب مجھے مزید کوئی نہیں تھا جانتا، اچھا، تب تو مجھے بالکل ہی کوئی نہیں تھا نا جانتا، ٹھیک یہ ہے۔ ابھی پچھلے 3-4 سالوں میں تو مزید 3 سالوں میں کچھ لوگ کچھ گرد ہٹی ہے، کچھ جاننے لگے ہیں، بلانے لگے ہیں، لیکن بالکل، جب لوگ آپ انہوں کے نے مجھے کلام کو عالمی بہت پسند کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ محبت ہے جی، جب انہوں نے مجھے عالمی مشاعرے میں بلایا تھا نا، تب مجھے جانتا ہی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے وہ شعر دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، ان کو اگر اچھا لگے یا ان کے حصے جمالیات تو یعنی کہ ماں بعد جمالیات پہ وہ پورے اتر ہیں، تو وہ پھر اس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں باقاعدہ۔ اچھا، مجھے بھی ایسے کیا، میں جانتا ہی نہیں تھا، نہ وہ مجھے جانتے تو کسی سفارش پہ نہیں تھے آپ؟ تھے، نہیں بلاتے چلے، وہ تو نہیں بلاتے، پکی اچھا۔ بات ہے۔ اچھا، طارق فیضی کوئی سفارش پہ مشاعرہ نہیں پڑھوائے گا کسی کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کوئی اور آپ کا کوئی کلام، خوبصورت کلام، آپ کا بہت خوبصورت کلام ہے، لوگ سنتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، ہمیں آج ذرا شاعری اپنی سنائیں آج۔ اچھا جی، میں ایک اور غزل پڑھ دیتا ہوں کہ
تمہاری جانب بھی کیا یوں ہی بد حواس آتی ہے تم سناؤ، واہ یہاں کہیں سے ہوا بھی آئے اداس آتی ہے تم سناؤ، واہ تمہیں بتایا تھا پیڑ پودوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، اور اب درختوں کے خشک پتوں سے باس آتی ہے تم سناؤ، واہ میں کیا سناؤں کہ میرے جیسی صدا کی بنجر زمین پر بھی واہ تمہارے جیسوں کے بول پڑنے سے گھاس آتی ہے تم سناؤ۔ واہ اور میرا تو اس بار پہلے والے سے ڈھیر نقصان ہو گیا ہے، تمہیں تو ہر بار رت جدائی کی راس آتی ہے تم سناؤ، واہ واہ بہت خوبصورت تمہیں کلام. تو ہر بار رت